يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وعظيمنا ونورنا وسرورنا وحضورنا وملجأنا ومأوانا وراحة قلوبنا وقرة أعيننا وآلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وأطهاره وأنصاره وأشيائه ومحبيه وأولياء أمته وأمته وعلينا معهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی حاضرین محترم اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ صدق اللہ العظیم ارشاد فرمایا نماز قائم کرو یہی حکم بار بار پروردگار عالم نے فرمایا اور پھر یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ وہ
وہی شخص کامیاب ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ ارشاد فرمایا بے شک وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کو کامیابی کا حصہ کرا، لازمی شرط اور دین اسلام کا درہ امتیاز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ اسلام کے بنیادی ستونوں میں نماز کلمے کے بعد پہلے نمبر پر ہے۔ اسی نماز کا قرآن مجید میں کم و بیش 80 مرتبہ حکم دیا گیا۔ یہ نماز پڑھنے والا ہی نجات پائے گا، قرآن اور سنت کی منشا یہی ہے۔ نماز کیسے قائم کی جائے، کیسے پڑھی جائے، یہ سوال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو حضور اللہ نے حکم دیا ہے نماز قائم کرنے کا، کیسے قائم کریں، کس طرح سے پڑھنی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کھڑا کر کے کسی کو یوں رکوع کرنا ہے، یوں سجدہ کرنا ہے، یوں نہیں بتایا، بلکہ حضور نے فرمایا میں جیسے پڑھوں گا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا، پھر ویسے ہی کرتے چلے جانا۔ گویا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی پیروی کا نام نماز قرار دے دیا گیا۔ حضور جس طرح کھڑے ہو کر ہاتھ باندھیں، جس طرح رکوع کریں، جس طرح سجدہ کریں، بس وہی کچھ کرتے چلے جاؤ، اسی کا نام نماز رکھ دیا گیا۔ مجھے ہوش کب تھی رکوع کی، مجھے کب خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں چک رہا تھا نماز میں۔ تو حضور کی پیروی ہے۔ اب اس نماز کو پڑھنا ظاہر ہے 14 صدیاں گزر گئی، مسلمانوں میں مختلف قسم کی باتیں چلیں، شدید اختلافات ہو گئے، لیکن اس بات پر کل امت مسلمان قائم رہی کہ دین اسلام کا ستون نماز ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ نماز کی حیثیت کا انکار کسی نے نہیں۔ لوگ نماز پڑھتے رہے، طریقہ کار میں کہیں کچھ فرق بھی آیا، اور یہ فرق آیا روایت کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے نماز پڑھتے ہوئے جیسے دیکھا، انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے ویسے ہی لوگوں کو پڑھ کر دکھائی اور لوگ پڑھتے رہے، لیکن کچھ معاملات نماز میں ایسے ہوئے کچھ جہاں اختلاف پیدا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں، کچھ معاملات ایسے تھے جن کو ایک وقت تک نماز کا خود اختیار فرمایا اور پھر بعد میں آپ کو کام چھوڑ دیا، جن میں سے ایک کام ہمارے نزدیک وہ ہے جسے ہم رفع الیدین کہتے ہیں۔ نماز شروع کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانا، پھر اس کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے پھر ہاتھ اٹھانا، اور رکوع سے جب اٹھنا تو پھر ہاتھ اٹھانا، پھر نماز مکمل کرنی۔ یہ جو رکوع میں جاتے ہوئے ہے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے ہے، ایسے ہی سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے اور 2 سجدوں کے درمیان بھی سرکار دو عالم نے رفع الیدین کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ان مختلف مقامات پر ہاتھوں کو بار بار اٹھایا، مگر یہ وہ کام تھا جو کچھ عرصہ سرکار دو عالم نے کیا۔ اب آپ کی حکمت ہے، آپ کی منشا ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے، اس کی مرضی سے جب چاہیں جس چیز کو چھوڑ دیں، جس عمل کو اختیار فرما دیں۔
وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پر وہ حکمت واضح ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ایک وقت میں آ کر اس طرح کرنا چھوڑ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب صرف اس وقت یہ کام کیا جب نماز کو شروع کرنا تھا۔ میری بات کو آپ سمجھ لیں، مجھے کسی سوال کا جواب دینا ہے، اس لیے میں تمہید مانگ رہا ہوں۔ جب نماز شروع کرتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا دے، پھر اس کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے یا سجدوں میں جاتے ہوئے، سجدوں سے اٹھتے ہوئے باقی کہیں پر سرکار دو عالم نے پھر ہاتھ نہیں اٹھائے، جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے باقی معاملات میں، باقی جگہوں پر رفع یدین کرنا چھوڑ دیا۔ رفع کہتے ہیں اٹھانے کو، یدین کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو۔ رفع یدین کا مطلب ہے دونوں ہاتھ اٹھانا۔ نماز شروع کرتے ہوئے ہم بھی رفع یدین کرتے ہیں، کوئی امت مسلمہ کرتی ہے نماز شروع کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانا، سب کرتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے یا سجدوں والا معاملہ یہ سرکار دو عالم نے بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ اب صحابہ کرام اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے جیسے سرکار دو عالم نے جب رفع یدین کرنا چھوڑ دیا تو صحابہ نے بھی چھوڑ دیا۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ حضور کی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے کبھی فرض نماز کے علاوہ، فرضوں کی نماز کے علاوہ ایسے ہی کہیں بیٹھے ہوئے کوئی صحابی حضور کی اس وقت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے بتا دے، میں تمہیں بتاؤں حضور کیسے پڑھا کرتے تھے۔ اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے کبھی کوئی صحابی وہ طریقہ اختیار کر کے دوبارہ اس طریقے سے نماز پڑھ کے رفع یدین کر کے دکھا دیتے۔ لیکن یہ ضرورت کیوں پیش آتی کہ میں تمہیں دکھاؤں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی لوگ اب رفع یدین کرتے نہیں، تو اس لیے یاد تازہ کرنے کے لیے ہوتا تھا کبھی صحابہ کے مجمع میں، کبھی اپنے شاگردوں کی محفل میں رفع یدین کر کے دکھاتے۔ ہم نے یہ کہا کہ یہ عمل جو ہے رفع یدین کا، اس کے اوپر باقاعدہ طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کا حکم بھی جاری فرمایا، یہ نہ کرو۔ اب وہ حکم بھی ہو گئے، لیکن ہوا یوں کہ بعد میں جب علماء اور امام ہمارے ائمہ اکرام، فقہاء، مجتہدین، انہوں نے جب ان معاملات کو دیکھا تو بعضوں کے پاس جب حدیثیں پہنچی، انہوں نے ان میں غور و فکر کیا۔ کسی کو کوئی حدیث اس کے کمزور راویوں کی وجہ سے کمزور نظر آئی تو اس نے کہا میں اس پہ عمل نہیں کرتا۔ کسی کو اس حدیث کا وہ معنی جو اس کو معلوم نہ ہوا جو دوسرے کے نزدیک تھا، اس نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا، یہ نکلتا ہے، تو اس نے جو مطلب سمجھا اسے اختیار کر دیا۔ اب دو سبب ہو گئے، ایک یہ کہ حدیث کا مطلب جو دوسرے نے سمجھا تھا وہ اور تھا، اس نے اور سمجھا اور اپنے سمجھ کے مطابق عمل شروع کر دیا، یا انہوں نے یہ سمجھا کہ حدیث کے اندر جو راوی ہے جو یہ بیان کر رہا ہے کہ اس نے فلاں صحابی سے سنا یا فلاں استاد سے سنا اور پھر حضور تک بات جاتی ہے، وہ راوی کمزور ہے۔ راویوں کی کمزوریوں کی وجہ سے حدیثوں کو ضعیف کہا جاتا ہے، ضعیف حدیثوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اب اس معاملے میں جو ائمہ تھے، جو امام تھے، ان کے اپنے اپنے اصول تھے، معیارات۔ کچھ کے نزدیک یہ تھا کہ اگر کسی کا حافظہ کمزور ہے تو میرے نزدیک اس کی روایت بھی ضعیف ہے۔ کسی نے کہا صرف حافظہ کی شرط نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی کا حافظہ بڑا درست ہو مگر بندے کا عقیدہ درست نہ ہو، تو اگر کسی کا عقیدہ درست نہ ہوا میں اس کی حدیث کو صحیح نہیں سمجھوں گا۔ اصول کو سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے کہ حافظہ، دوسرے نے کہا حافظہ کمزور ہوگا تو میرے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے حضور نے کچھ اور فرمایا ہو، سننے والے نے صحابی سے کچھ اور سنا اور آگے بیان کرتے ہوئے کچھ اور، تو اس کا حافظہ کمزور ہے۔ دوسرے نے کہا مجھے حافظے سے غلط نہیں ہو سکتا ہے، یہ بات
اماموں نے چونکہ اصول الگ الگ بنائے، ان اصولوں کی بنیادوں پر کچھ حدیثیں ضعیف، کچھ صحیح، کوئی حدیث کسی کے نزدیک صحیح، دوسرے کے نزدیک ضعیف، کوئی حدیث کسی کے نزدیک ضعیف اور کسی کے نزدیک صحیح۔ جب معاملہ حدیثوں پر آیا تو اس مسئلے میں اماموں نے جھگڑا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا چونکہ مسئلہ نیک نیتی کا ہے، ہر کوئی نیک نیتی سے یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے حضور کا فرمان صحیح حالت میں پہنچے اگر تو آمنا، اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ سرکار کا فرمان ہے، یہ سرکار کا عمل ہے، پھر تو دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر کہیں شک پڑ جائے تو ہر ایک کو اختیار ہے، وہ امام ہیں، علماء ہیں، جن کی نظر ہے۔ اگر کوئی امام بڑا علم رکھتا ہے، اس کی نظر میں حضور کا ہر فرمان بھی ہے، وہ کسی فرمان کو کوئی مطلب اس کا سمجھتا ہے یا حدیث کا کوئی بیان مقرر کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اب یہاں سے تھوڑی گفتگو بدلنے لگی ہے، توجہ رکھیے۔ امام کے نزدیک یہ معاملہ طے پا گیا کہ یہ جو مطلب ہے حدیث کا، جو میں سمجھا ہوں اس یہ ٹھیک ہے، حالانکہ وہ مطلب صحیح سمجھا نہ ہو۔ یہ ہم مثال دے رہے ہیں، ایک امام نے ایک حدیث کو پڑھا یا کسی استاد سے سنا اور سننے کے بعد اس نے اسے مطلب سمجھا اور اس نے یہ سمجھا کہ جو مطلب میں نے سمجھا ہے یہ ٹھیک ہے، مگر مطلب وہ اصل میں ٹھیک، غلطی ہو گئی، اسے غلطی ہو گئی۔ کہیں دوسری جگہ ایک امام نے مطلب تو ٹھیک سمجھ لیا، مگر جو بات جس کو اس نے سمجھا تھا کہ حدیث واقعی صحیح ہے، حضور کا فرمان یا حضور کا عمل یہ ہے، اس نے سمجھا، مگر اصل میں وہ حضور کا فرمان یا عمل نہیں تھا، کیونکہ بیچ میں کہیں راوی کمزور تھا، امام کو غلطی لگ گئی۔ لیکن چونکہ امام عالم دین ہے، امام نیک نیت ہے، اس نے اپنی نیک نیتی سے پوری کوشش کی ہے فرمان رسول تک پہنچنے کے لیے، اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کھڑا ہو جاتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، قاضی جب اپنی پوری کوشش کر لیتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں اجتہاد، اگر وہ پوری کوشش کر لیتا ہے اور معاملہ جو سمجھتا ہے صحیح نہیں سمجھتا، صحیح معاملہ صحیح نہیں سمجھا، کوشش پوری کی، چونکہ اس نے کوشش پوری کی تھی، غلطی کرا، غلطی لگ گئی، مگر اس نے کوشش پوری کی، نیت دیکھی، رب اس کی اس غلطی پر اسے سزا بتا دیتا، اس کی غلطی پر بھی سزا، کیونکہ نیک نیت تھا، نیت بھی نیک تھی، کوشش بھی نیک تھی، پوری کوشش کی، اسے ثواب دیا، اور اگر غلطی نہ لگے وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر حضور نے فرمایا اسے 2 ثواب ملیں گے۔ اب مسئلہ یہ تھا امام کو غلطی لگے، کسی کو عالم دین کو بڑا تھا، مجتہد تھا، غلطی لگے، اس غلطی پر اسے کیا ملے گا؟ سزا یا ثواب؟ حضور نے فرمایا ہے کوشش ہے تو ثواب، اس نے اسے تو ملا ثواب، کسی اور نے اسے دیکھا کہ یہ ایسے کر رہا ہے، بڑا عالم ہے، امام ہے، ایسے کر رہا ہے، اسے دیکھ کر اس نے بھی وہی کام شروع کر دیا، اور کام کیا تھا؟ جو ہو رہا تھا غلط ہو رہا تھا، ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر دوسرا خود اس قابل نہیں تھا، علم کے اس مقام پر نہیں تھا، وہ لگا ہے اس پر اعتماد کر کے، وہ 1 ہو، 10 ہو، 100 ہو یا لاکھ ہو، رب ان سب کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ کسی کے پیچھے چلے، انہوں نے خود معاملے کو ہاتھ میں نہیں لیا، وہ کسی امام کے پیچھے۔ لیکن اگر ایک بندہ خود صاحب علم بھی نہیں ہے، تھوڑا سا علم بھی تھوڑا سا، اور کسی کو اپنے آگے لگاتا بھی، خود اس تھوڑے سے علم کی بنیاد پر فیصلے کر لیتا ہے، غلط مطلب سمجھ لیتا ہے،
یہ نہ امام ہے، نہ عالم ہے، نہ مجتہد ہے، اس نے اگر غلط سمجھا تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، اسے گناہ ملے گا، اسے دیکھ کر جتنوں نے کیا ان سب کو بھی گناہ ملے گا، اور ان کا گناہ بھی اس کے کھانے میں پڑے گا جس نے غلطی کر دی۔ اتنا سا فرق آپ سمجھ لیں۔ اس لیے ہمیں لگا کہ جب کوئی مسئلہ ایسا ہو جو ہمارے علم کی پہنچ سے باہر ہو تو ہم اس کو خود اس کے اوپر اپنی عقل دوڑانے کی بجائے علماء اور اماموں کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہاں تک میری آپ نے بات سمجھ۔ اس لیے ہم اس بات پر کوئی شور بھی نہیں بچاتے۔ اگر امام احمد بن حنبل انہوں نے سمجھا کہ وہ حدیثیں زیادہ صحیح ہیں جن میں سرکار دو عالم نے رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع یدین کیا، اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین کیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے جو موقف اپنایا تھا ان کے اصول اپنے تھے، ان کے معیار اپنے تھے، یا انہوں نے غلطی کھائی تھی؟ چونکہ تھے امام، ان کی تو غلطی پر بھی اللہ نے ثواب دیا، ان کے پیچھے اگر اللہ کی دنیا کام کرتی ہے تو اس پہ ثواب ملے، مگر عمل ہمارے نزدیک یہ درست نہیں۔ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے وہ کام ہے رفع یدین کرنا جو سرکار دو عالم نے چھوڑ دیا، نہیں کیا، بعد میں نہیں کیا۔ اب چونکہ صحابہ نے وہ واقعات بھی سنائے جن میں حضور کبھی کیا کرتے تھے، تو روایتوں کو دیکھ کر اگر کسی نے غلطی بھی کھائی تو ثواب سے۔ ہم اس مسئلے پر اس لیے کبھی گفتگو جی وہ رفع یدین کرتا ہے، ہمارا اور اس کا جھگڑا رفع یدین پہ نہیں ہے، ہمارا اس کا جھگڑا اس بات پر ہے کہ عدل محمد عربی کا پہلی بنیاد ہے، اور جو رفع یدین کرتا ہے کرے، مگر جب وہ عدل کی دیواروں کو توڑنا چاہے گا تو وہاں ہمارا اس کا جھگڑا شروع ہوگا۔ مصیبت یہ ہوئی کہ ہم تو اس مسئلے کو اٹھاتے نہیں، اور ہمارے عوام بھی اس مسئلے کی اتنی ضرورت محسوس کرتے نہیں، مگر دوسرے اس مسئلے کو یہاں تک اہم کر گئے کہ اب انہوں نے ہمارے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا تمہاری نمازی نہیں ہوتی کیونکہ تم رفع یدین نہیں کرتے، تم رفع یدین نہیں کرتے اس لیے تمہاری نماز نہیں۔ یہ فرض قرار دے دیا رفع یدین کرنا، اور کہنے لگے حضور کے صحابہ بھی، حضور خود بھی صرف رفع یدین ہی کرتے تھے، کبھی چھوڑا ہی نہیں تھا۔ جو حدیثیں تم سناتے ہو وہ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہماری حدیثیں ہی صحیح ہیں۔ ہم صحیح حدیثوں کی بنیادوں پر کہتے ہیں کہ صرف رفع یدین کرنا ہی درست ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں، اس لیے تم جو رفع یدین نہیں کرتے تو تمہاری نماز، جاؤ تمہارا امام بھی تمہیں غلط رستہ دکھا رہا ہے، تمہارا مولوی بھی تمہیں غلط رستہ دکھا رہا ہے، تم بھی غلط کر رہے ہو، توبہ کرو اللہ سے، تمہاری ساری زندگی کی نمازیں ضائع ہو چکی ہیں کیونکہ تم رفع یدین۔ ہمارا بندہ پریشان، ہمارا بندہ پریشان ہو جائے گا، وہ کہے گا یار یہ کیا عجب بات ہے۔ اب اسے اٹھا کے یہی آدمی حدیث کی کتاب دکھائے گا، یہ دیکھو حدیث لکھی ہوئی، بندہ کہے گا ہاں حدیث تو درست ہے، یہ تو ہے، تو پھر پوچھو نا مولوی سے وہ کیوں نہیں رفع یدین کرواتا اور خود نہیں کرتا۔ ہمارے لوگ ان مسائل کو سمجھتے ہیں کہ ان پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کرتے، مگر جب خود سے سنتے ہیں تو پھر متاثر ہوتا ہے۔ اور میں نے تو تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہر ایسی بات جو کوئی دوسرا کرتا ہے اس سے پہلے میں اپنے لوگوں کو پہلے خود سناؤں گا، دوسرے تو بعد میں سنائیں گے، ہم خود سنائیں گے، ہم بتائیں گے کہ کل کو جو انہوں نے بات کرنا ہے وہ کیا ہے۔ وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں اور ہمارا مطلب پہلے ہی دن ہتھیار پھینک دیتا ہے، رفع یدین کرنا ہی صحیح۔ تو جب ایک بنیاد ٹوٹ گئی تو اب آگے وہ جو سبق پڑھاتے چلے جاتے ہیں، ہمارا بندہ آنکھیں بند کر کے مانتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہمارا وہ بندہ ہے جو ایک کچا کھلاڑی ہے، ورنہ ہمارے پکے بندے
महसूस कर जाते हैं कि ये वो बंदा है जिससे कुछ भूख नहीं आती, इसके अंदर कुछ और है, इसलिए वो उसके पीछे नहीं करते। ये मेरे पास कोई 3-4 सफ़े हैं, हमारे एक दोस्त ने मुझे ये भेजे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की तहरीर है, उसने ये तहकीकी अपना बनाया है कि मेरा रिसर्च पेपर है, तहकीक की है मैंने। हदीस जो ये लोग पढ़ते हैं ये गलत, नमाज जो ये लोग पढ़ते हैं ये गलत है, सही हदीसों की रोशनी में नमाज का तरीका यही है। हमारे दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप में किया, उसने कहा इनमें जो हवाले लिखे हैं क्या इनमें कोई हवाला गलत है? सवाल देखिए, यानी अगर यहाँ लिखा है कि ये हदीस बुखारी शरीफ में है तो क्या ये बुखारी शरीफ में वाकई है या नहीं है? अब अगर तो हम कहें ये बुखारी शरीफ में है तो वो कहेगा फिर तो ये सच है। अगर हम कहें ये बुखारी शरीफ में नहीं है तो फिर हम वैसे झूठे हो गए, क्योंकि हवाला जो दिया उसने वो तो ठीक था, हवाला ठीक था, मगर उस सही बात से गलत नतीजा, गलत तरीके से जो अमल किया है वो तो पता ही नहीं चला हमारे यहाँ। मैं आपकी खिदमत में 2-4 मिसालें सिर्फ इसकी रखना चाहता हूँ। ये पूरी नमाज है, दिल तो करता है इसके अंदर जो जो कुछ बयान हुआ है एक एक जुमला रखूं और हदीस की किताबें आपके सामने, खयानत कहां और कैसे कैसे हुई। आज चूंकि गुफ्तगू छिड़ी है मैंने रफ़ाए यदैन, इस पर सारी गुफ्तगू तो हो नहीं सकती, मैं सिर्फ इस इश्तिहार का जवाब देना चाहता हूं। इस इश्तिहार में जो उसने 4-5 हवाले दिए हैं उनको अपनी खिदमत में पेश करके बताना चाहता हूं कि इतनी के दयानतदारी का मुजाहरा किया गया हमें समझाने के लिए क्या वाकई ये सही हदीसें हैं जिनको पेश किया जा रहा। मैं इनकी मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं और फिर उससे आगे हम बात चलाएं। तरतीब मैं इसकी बदल रहा हूं, कोई हदीस पहले कोई हदीस बाद में, ताकि ऐसा ना हो वक्त खत्म हो जाए और जरूरी चीजें रह जाए। सबसे पहले मैं उस हदीस को ले रहा हूं जिसे इस पेपर के ऊपर सबसे अखीर में दर्ज किया गया। उस हदीस को अबू हमीद अस-साइदी सहाबी रसूल है, उनकी हदीस दर्ज है। मैं आपके सामने थोड़ी सी पढ़ देता हूं। मोहम्मद बिन अम्र ताबई का बयान है। अब थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्या मसला है, मगर एक बंदा इस मुसीबत में फंसा हुआ है पिछले 2-4 महीनों से, और वो इसलिए तंग आया बैठा है तो उसके बेटे रफ़ाए यदैन करना शुरू कर गए हैं, और वो बारहा मुझे कह चुका है कि जनाब ये जान छुड़ाने से। अब सवाल यह है कि उस तरह कोई और भी फंस जाए, इसलिए पहले से मैं बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा आप समझ लें कि मैं आपको जुमा पढ़ा ही नहीं रहा, मैं किसी और से बात कर रहा हूं, ऐसे ही समझ, लेकिन मुझे थोड़ी सी बात करनी है जरा। मोहम्मद बिन अम्र ताबई का बयान है, ये ताबई है, इसमें सहाबा को लिखा है, हुजूर को नहीं लिखा, ताबई लिखा। ताबई का बयान है, मैंने सैयदना अबू हमीद अस-साइदी, ये सहाबी है, कौन? अबू हमीद अस-साइदी। मैंने सैयदना अबू हमीद अस-साइदी को 10 सहाबा इकराम के दरमियान, जिनमें अबू कतादा भी थे, 10 सहाबा बैठे थे, उनके ये भी थे, 10 सहाबा के दरमियान मैंने सुना कहते हुए कि मैं रसूलुल्लाह की नमाज के बारे में तुम सबसे ज्यादा जानता हूं। अबू हमीद साइदी ने कहा मैं रसूलुल्लाह की नमाज को तुम सबसे ज्यादा जानता हूं। उन्होंने कहा अच्छा बयान करो। फिर सैयदना अबू हमीद ने बयान किया, रसूलुल्लाह जब भी नमाज के लिए खड़े होते तो अपने दोनों हाथ कंधों के बराबर उठाते, फिर तकबीर कहते, फिर किरात करते, फिर तकबीर कहकर हाथ कंधों के बराबर उठाते, फिर रकू करते और अपनी हथेलियां घुटनों पर रख देते, गोया उन्हें पकड़ा हो, और हाथों को कमान की तरह काटकर पहलुओं से दूर रखते, कमर सीधी करते तो ना सर को झुकाते और ना ही बुलंद करते, फिर सर उठाते हुए सभी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर अपने हाथों को कंधे के बराबर उठाते और इत्मीनान के साथ खड़े हो जाते। अब यहाँ तक तो मैंने पढ़ी है, मेरा मतलब हल हो गया, बाकी ये पूरी तफसील आगे नमाज की है। इस हदीस से क्या साबित हुआ कि हुजूर ने रकू में जाते हुए भी हाथ उठाए और रकू से उठते हुए भी। बयान कौन कर रहा है? अबू हमीद अस-साइदी। अबू हमीद अस-साइदी सहाबी रसूल हैं, कहते हैं मैं पढ़ के दिखाता हूं
चलाते हुए भी रफा यदैन किया, उठते हुए भी रफा यदैन। नीचे हवाला लिखा हुआ है जामे तिरमिज़ी 304 नंबर हदीस, सुनन अबू दाऊद 730 और 724 नंबर हदीस, सुनन इब्न माजा 1061 नंबर हदीस। अब मुझसे पूछने वाला पूछे कि ये किताबों में हदीस है या नहीं, तो बताऊंगा है हदीस। वो कहेगा फिर आप क्यों नहीं कहते? अबू हमीद साइदी ने जो पढ़ के दिखाई है रसूलुल्लाह की नमाज, वो यहाँ तक आपको बात समझ आई है? मैं नहीं चाहता कि आपके चेहरों पे जमाइयों का तासर बन जाए, कि सो जाए कि आज क्या गुफ्तगू शुरू की है। आप उस मसले की नजाकत को नहीं समझते तो मुसीबत दुनिया में पेश। तवज्जो रखें जरा, जानते हैं अबू हमीद साइदी ने बताया और रफा यदैन करके दिखाया, किताबें तीन का नाम लिखा, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद और इब्न माजा, तीन किताबों का नाम लिखा। मैं अर्ज करता हूं जनाब ने तीन किताबों का नाम लिखा, यही हदीस अबू हमीद साइदी की बुखारी शरीफ में भी थी, इसका नाम जो ने लिखा। जब ये सबसे ज्यादा सही किताब थी तो इसके होते हुए उन तीन किताबों का नाम लिखा, इसका जो ने लिखा। हदीस तो ये इसमें भी मौजूद थी। अब मैं इस बुखारी शरीफ में से पढ़ के दिखाने लगा हूं ये हदीस, और फिर मैं आपको बताता हूं कि दुनिया क्या कर रही है। ये देखें, मोहम्मद बिन अमर बिन अता, वही मोहम्मद बिन अबू तामी बयान करते हैं, वो कहते हैं, रिवायत करते हैं कि मैं सहाबा रसूल के इमाम के पास बैठा तो हमने नबी करीम की नमाज का तज़किरा शुरू किया। अबू हमीद साइदी ने कहा, मैं तुमसे रसूलुल्लाह की नमाज का ज्यादा हाफिज हूं। वही बात है, मैं ज्यादा हाफिज हूं। मैंने आपको देखा जब तकबीर कहते, तकबीर तहरीमा, जब तकबीर कहते तो अपने दोनों हाथ कंधों तक उठाते, और जब रकू करते तो दोनों हाथ अपने घुटनों पर जमाते, फिर अपनी पुष्ट को झुका देते, और जब रकू से सर उठाते तो सीधा खड़ा हो जाते, हत्ता के हाथ जोड़ अपनी जगह पर आ जाता, और जब सजदा करते तो अपने दोनों हाथ जमीन पर रखते। रकू में जाते हुए उठते हुए हाथ उठाए। यहाँ हदीस किसकी है? अबू हमीद साइदी, वही सहाबी, वही हदीस। लेकिन फर्क यहाँ पड़ा, खयानत करने वाला खयानत कर रहा है। इस हदीस का जिस जहां से हवाला लिया, वहां एक रावी है अब्दुल हमीद बिन जाफर। कौन? और बुखारी शरीफ की इस रिवायत में अब्दुल हमीद बिन जाफर नहीं है। अब अब्दुल हमीद बिन जाफर ने ही सारा किस्मा किया था। रकू में जाते हुए भी हाथ उठाए, उठते हुए भी हाथ उठाए, ये अब्दुल हमीद बिन जाफर। अब्दुल हमीद बिन जाफर कौन है? मैं जरा इसका हाल सुनाना चाहता हूं। मेरे पास 7-8 किताबें हैं जिनके अंदर लिखा है अब्दुल हमीद बिन जाफर कौन था। अब्दुल हमीद बिन जाफर, अब सुनना, ये सबसे पहले मिज़ानुल कलाम किताब ज़हबी की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 539, इमाम अबू हातिम राज़ी कहते हैं, ला युहतजु बिही, इसकी हदीस बयान की हुई से दलील नहीं ली जाएगी। ये जो हदीस बयान करेगा उसकी दलील उससे नहीं ली जाएगी। इमाम इब्न हिब्बान ने कहा, किताब सिगार जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 122, इमाम इब्न हिब्बान ने कहा, रुब्बमा अखता, ये गलतियां करता रहता है हदीस सुनाने में, इसकी हदीस। इमाम याहया बिन सईद ने इसे कहा कि ज़ईफ है, और ज़ुअफ़ा वल मतरूकीन किताब इब्न जोज़ी की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 84, ये रावी ज़ईफ है। इमाम नसाई ने कहा, और ज़ुअफ़ा वल मतरूकीन किताब जिल्द सफ़ा नंबर 211, इमाम नसाई ने कहा, लैसा बिल कभी, ये रावी मज़बूत। चलो यहां तक तो सिर्फ इतनी बात थी। आगे देखें, इमाम याहया बिन मुईन ने कहा, इमाम है ये याहया बिन मुईन कहते हैं, काना यरन कदर, ये तकदीर का मुनकर था। किसका मुनकर था? आपने बोलिया, आपने बोला
تہذیب الکمال کتاب کا نام علامہ مدی کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 30. یہ سارا کچھ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کہیں جا نہیں ہے یہ کہیں اور میں بولتا ہوں کہ کوئی مائک کا لاجواب دے اسی طرح جیسے میں نے کہا کیونکہ میں مناظروں میں اس لیے نہیں بیٹھتا ہمارے مناظر کے گھروں میں چرچا کے جاتے ہیں یہ آگے سے دنیا میں کے بیٹھ جاتے ہیں باتیں کرتے ہیں جو آگے دے جاؤ یہ نہ ہو ہمارا تو میں کرنے آ چھوڑ دوں گا اور اگر یہ ہے تو پھر ہمیں کہاں جاتے ہو کیا کہتے ہیں کانا جلال قدر یہ تقدیر کا یار تھوڑا سا بول تھوڑا یہ تقدیر کا منکر تھا اب کتاب ہے الکفایہ فی علم الروایہ صفحہ نمبر 124 امام مالک کا قول لکھا ہے اس میں آپ نے فرمایا لا یصلی خلف التقدیر ولا یحمل عنه الحدیث یہ جو تقدیر کے منکر ہے نہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی نہ ان سے حدیث قبول کی جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. نہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی نہ ان کی حدیث قبول کی جائے گی اور جن کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی ان کتابوں سے حدیثیں اٹھا کے لگا دی اور جو قبول کی تھی امام بخاری نے جس میں وہ پڑھا ہی نہیں تھا پر حدیث میں جا کر وہ کیوں چھوڑ دی صرف اس لیے کہ اس میں رفع ہے ہی نہیں. کیا کہا تو حدیث آئی نے میں تمہیں پڑھ کے دکھاتا ہوں پہلی تقریر میں ہاتھ اٹھائے پھر اٹھائے نہیں ہاتھ جب نہیں اٹھائے تو کس کی نماز ہمیں پڑھ کے سنانا چاہتا یہ تو میں نے رکھی ہے ایک مثال خدا کی قسم یہ جتنی حدیثوں کے بارے میں کہتے ہیں ہمارے پاس اتنی حدیثیں ہیں رکھے اس فقیر کے سامنے نہ ضعیف ثابت کرو تو میں کمال ہو گئی میں تو اپنے مذہب کے اپنے مسلک کے علماء کی جوتی اپنے سر پر اختیار کرتا ہوں میرے مذہب کے علماء کا حال کیا ہوگا یہ تو میں چھوٹا سا کیا شہری کیا ہوں میں اللہ کا فضل و کرم سے ان کی یہ حدیثیں جو بتاتے ہیں بتائیں تو صحیح. اب میں ایک آگے رکھ سکتا کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہوگا وقت مختصر ہے. ہاں چوتھے خلیفہ لکھا ہے تیسری حدیث کو انہوں نے اپنی ترتیب میں رکھی ترجمہ صحیح حدیث. ترجمہ کیوں لکھتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے اصل لفظوں میں بھی کچھ ایسا معاملہ ہے عربی کے لفظوں میں بھی ایسا معاملہ ہے جو یہ پینا چاہتے ہیں. یہ تو میں حدیثوں کے اوپر دوسری طرح بات کر رہا ہوں نا میں ایک نقطہ رکھتا ہوں جتنی حدیثیں ہیں ہماری کسی ایک حدیث سے ثابت کر دو رسول اللہ نے آخری وقت تک رفع کیا تھا میں چھوڑ دوں گا کسی ایک حدیث سے ثابت کر ایک حدیث نہیں ہے ترجمے کیا کہتے ہمیں برقرار اب حدیث سن لیں ترجمہ صحیح ہے. چوتھے خلیفہ سیدنا مولا محبوب علی مرتضی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میں یہ بتا دوں بات میرا کام کسی کی کتاب کسی کرنا نہیں ہوتا لیکن حضور نے فرمایا ہے لا غیبۃ للفاسق جو فاسق ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کی برائی کرنا یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا. یہ بندہ 3 بندوں سے مل کر بنا ہے آدھا وہابی آدھا شیعہ اور آدھا مرزائی جس کو ہم دین کے محمد علی مرزا کہتے ہیں. ان 3 بندوں کو سے مل کر بننے والا ایک بندہ ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے. تم مرزائیوں کے حق میں بولے اور ہم میری باتیں سنتے رہے تو حضور کے صحابہ کی گستاخیاں کرے ہم سنتے رہے ایسے تو نہیں. چوتھے خلیفہ ہمیں بنانے کے لیے لفظ سوال چوتھے خلیفہ سیدنا مولا محبوب علی مرتضی بیان فرماتے ہیں کون بیان فرما رہا ہے علی مرتضی. اب مولا علی کا عمل ہو تو بابا ہم تو وہاں جھک جائیں. مولا علی بیان فرماتے ہیں رسول اللہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے یعنی رفع یدین کہتے ہیں. بریکٹ میں لکھا ہے تاکہ سمجھنا کسی کو مشکل ہو
तवज्जो करते और किरात खत्म करके रकू में जाते हुए भी यही अमल करते। ये कौन बता रहा है? हजरत अली। हुजूर जब रुकू करते हुए भी यही करते, हाथ उठाते, और रकू से उठता है भी यही अमल। किसने बताया? हजरत अली। तो हजरत अली बताएं तो बात आप किसी और तरफ चले, मौला अली किसी और तरफ चले, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? सवाल करने वाला आपको कह सकता है अली अली करने वालों तो अली अली कर रहे हो, अली तो किसी और का नाम करना है, तो किसी और का। अच्छा, हवाला कैसा दिया? नीचे हवाला है जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 3423, सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 854। मुझसे पूछने वाले पूछेंगे क्या यह हवाला गलत है? मैं कहूंगा नहीं, हवाला सही है, वाकई इन किताबों में ये है। भाई यहाँ तक आप हैं साथ मेरे? हाँ, ऐसा ना समझना आज क्या मौजू है। मौला अली का फरमान आ गया, हुजूर यूं नमाज पढ़ते थे, हदीस तिरमिज़ी में और इब्न माजा में आ गई, हो गई बात। अब खयानत देखना कहाँ हो गई। इस हदीस में एक रावी है अब्दुल रहमान बिन अबी सिनाद। क्या नाम है उसका? अब्दुल रहमान बिन अबी सिनाद। ये अब्दुल रहमान बिन अबी सिनाद साहब के बारे में मैं थोड़ा सा आपको तारीफ बता देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मौला अली का अमल क्या था। मौला अली क्या अमल करते थे उस पर तो हम जाते। अब्दुल रहमान बिन अबी सिनाद, उसने हदीसों के नाम याद किए, ये फलां किताब में फलां किताब में, बाबा थोड़ा सा देख तो सही। अब्दुल रहमान बिन अबी सिनाद के बारे में अल-जर्ह व तादील जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 252 इमाम अहमद बिन हंबल ने लिखा, मुस्तलिहुल हदीस। ये मुस्तलिहुल हदीस था, कभी किसी तरह की हदीस बयान कर देता, कभी किसी तरह की हदीस बयान कर देता। एक बार चलो कोई नहीं, इमाम नूरुद्दीन हैसमी ने लिखा मजमू ज़वाइद जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 406, फरमाया जमहूर मुहद्दिसीन के नजदीक ये रावी नहीं है। क्या है रावी? इमाम अली बिन मदीनी ने तारीख बगदाद जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 228 में लिखा, काना इंदा सहाबना ज़ईफा। ये अब्दुल रहमान बिन अबी सिनाद हमारे मसलक में सारे लोगों के नजदीक ज़ईफ है। जब ये ज़ईफ निकाल दे, 10 किताबों के हवाले हैं मेरे पास, मैं क्या आपको सुनाऊंगा, हर एक ने लिखा ये रावी ज़ईफ रावी वाली हमें सुना दी। चलो ठीक, ये किस किताब का हवाला दिया? तिरमिज़ी का। इमाम तिरमिज़ी से पहले के जमाने की किताब मैं दिखाता हूं। नाराए तकबीर। ये है किताब, ये उस बंदे की किताब है, मुअत्ता इमाम मुहम्मद 132 हिजरी में पैदा हुए, 189 हिजरी में वफात पाई। इमाम बुखारी ने भी पैदा नहीं हुए जब इनका जमाना था। ये किताब इमाम बुखारी की किताब से पहले लिखी गई, इमाम तिरमिज़ी को बाद की बात है। इमाम तिरमिज़ी की किताब का हवाला हमें दिया जो उसने पहले की किताब थी, उसका हवाला दिया। ये है मुअत्ता इमाम मुहम्मद की, और इसमें यह हदीस लिखी, मोहम्मद मोहम्मद अखबार नाम का चलो उर्दू में सही, आज से बिल्कुल एक जब भी अपने वाले कारग्रामी से प्यार करते हैं, वो हजरत अली के अहबाब में से थे। उन्होंने आसिफ के बाब में उन्होंने कहा, हजरत अली सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त अपने हाथ उठाते थे, उसके अलावा नहीं उठाते थे। इस हदीस को जनाब छोड़ दें, मुअत्ता इमाम मुहम्मद हदीस नंबर 109, हदीस नंबर 109, हजरत अली हाथ उठाना नहीं, या चलो इसके जो रावी है ना, ये भी बाहर के बंदे हैं। मैं आपको वहां लिए चलता हूं जहां बंदे सारे अपने करते। मुस्नदे
امام زید بن علی. پتا ہے کون ہے زید بن علی؟ امام باقر کے والد تھے امام زین العابدین. ان کو جانتے ہیں؟ امام زین العابدین کس کا بیٹا ہے؟ امام حسین کا ہے کہ نہیں؟ ان امام زین العابدین کے دو بیٹے، ایک کا نام محمد باقر اور دوسرے کا نام زید. یہ ہے زید بن علی. حدیثوں کی کتاب بنائی مسند زید بن علی. کتاب کا نام کیا ہے؟ مسند زید بن علی. اس میں لکھتے ہیں میں زید بن علی بتاتا ہوں لوگوں، مجھے میرے باپ زین العابدین نے بتایا، اسے ان کے باپ امام حسین نے بتایا، انہیں ان کے باپ مولا علی نے بتایا، اور بتایا گیا کہ علی نے کہا میں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے، رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضور کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے. حضور نماز میں تکبیرات نہیں اٹھایا کرتے تھے، پہلی تکبیر کے علاوہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پہلی تکبیر کے علاوہ کہیں ہاتھ. یہ کس نے کہا؟ امام زید بن علی کی مسند میں صفحہ نمبر 99 باب تکبیر فی الصلاۃ امام زین العابدین نے بتائی. مجھے بتاؤ اس سند سے اونچی بھی کوئی سند ہے؟ اور باقی بندے تو باہر کے ہیں، یہ تو گھر کے ہیں. مجھے میرے باپ نے، اسے اس کے باپ نے، اسے اس کے باپ نے، اور سارے باپ میں سے کہ ان کے نام پڑھ کر مجنو پر دم کیا جائے وہ شفا پا جائے. ایسا ہی کہ حضرت ماجہ کے استاد امام حرمی نے کہا تھا لو قریا هذا الاسناد على البدر لا بڑا، اگر پاگل پر ان کے ناموں کو پڑھ کر دم کر دیا جائے وہ شفا پا جائے. اتنے اونچے نام باقی راوی کچے ہو سکتے ہیں، حسین کا چارہ بھی نہیں ہو سکتا. حسین کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے، میرا باپ علی کہتا ہے علی نے رسول کو دیکھا ہے نماز اس طرح پڑھی ہے. محمد عربی نے ہاتھ صرف پہلی تکبیر میں اٹھائے ہیں، پھر کہیں اٹھائے نہیں. اب میں ایک تھوڑا سا آپ کو آگے لے جاؤں. میرے پاس وقت ختم ہو جاتا ہے، یہ میری بڑی مشکل ہے. چلو بات کو ختم کرنے کا ادھر لگے. یہ جناب فرماتے ہیں یہ ہے اشتہار. تو 4 حدیثیں لے کے بیٹھا اور بیچارے کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ان سے بھی زیادہ مضبوط ان کے عقیدے میں تھی. وہ لاتا مجھے بھی ذرا سوال آیا. وہ بات بھی ہم ویسے کرتے ہیں، جو دور لایا ہے ان کی تو بنیادیں ہی نہیں، یہ تو بنیادوں میں خالی بیٹھی ہیں. ایسے آپ دیکھنا بڑا فنکاری کا مظاہرہ. یہ دیکھیں سیدنا ابن عمر جس شخص کو دیکھتے کہ وہ ہمارے بریکٹ میں لکھا ہے بریکٹ سستی کی وجہ سے، اس کا عربی میں کوئی لفظ نہیں تھا، عربی میں اس کا کوئی لفظ اپنے پاس سے ڈالا. سستی کی وجہ سے رکوع کے سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین نہیں کرتا تو اسے کینکریاں مارا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر جناب عمر فاروق کا بیٹا عبداللہ بن عمر کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو رفع یدین نہیں کرتا تو اسے کینکریاں مارتے تھے. ایسا لکھا ہے. ہم یہ پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ وہ جسے دیکھتے تھے وہ رفع یدین نہیں کرتا تھا، وہ ہندو ہوتا تھا، عیسائی تھا، کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تھا، تبھی تو نماز کے مسئلے پہ کھڑا تھا.
وہ اگر مسلمان تھا تو اس نے کس کو ایسے پڑھتے دیکھا تھا کہ وہ رفع نہیں کر رہا تھا؟ ہمارا بچہ ہمیں نماز پڑھتا دیکھتا ہے اور پھر پڑھتا ہے، کرتا ہے رفع نہیں؟ وہابیوں کا بچہ ان کو دیکھ کے پڑھتا ہے، کرتا ہے کیا رفع؟ کیونکہ وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے۔ یہ تو مسلح پہ کھڑا نہیں کرتا تھا اور اتنے اوپر ٹینکریاں مارتے تھے، وہ پڑھنے والا کس کو دیکھ کر سیکھی تھی نماز کے رفع نہیں کرتا تھا؟ اچھا اب آگے کمال ہو گیا، لیکن اتنا تو ہے نا، عبداللہ بن عمر نے ٹینکریاں تو کہاں لکھا ہے؟ جو رفع الیدین حدیث نمبر 15، یہ امام بخاری کی کتاب ہے۔ ایک اور کس کی؟ بخاری شریف نہیں، امام بخاری کی دوسری کتاب ہے جو رفع الیدین حدیث نمبر 15 میں لکھا کہ وہ ٹینکریاں مارا کرتے تھے۔ اچھا جناب نے چونکہ ترجمے لکھے سندیں نہیں لکھی، دھوکہ نہ دینا تھا، تو ہم سے پوچھ امام بخاری کی جو رفع الیدین حدیث نمبر 15 راوی ہے ولید بن مسلم، راوی کا نام کیا ہے؟ اب اس ولید بن مسلم کا حال مجھے مل جائے، ایک تو دور کی نظر ٹھیک ہو، قریب کی خراب ہو تو بڑا مسئلہ بنتا ہے، قریب کی ٹھیک ہو تو بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ ادھر ہے ولید بن مسلم، ولید آجا، نعرہ تکبیر، آگے ولید بن مسلم راوی، یہ حدیث کا راوی ہے۔ میں آپ کو حدیث ہی پڑھ کے سنا دوں تاکہ آپ کو پتا چلے ہے حدیث میں یہ بندہ کہتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا الحمیدی انبان الولید بن مسلم، امام بخاری کہتے ہیں مجھے میرے استاد حمیدی نے بتایا، وہ کہتے ہیں مجھے ولید بن مسلم نے بتایا، وہ کہتے ہیں میں نے زید بن ثابت کو سنا، وہ کہتے ہیں میں نے نافع کو سنا، حتی ابن عمر کہ ابن عمر جب کسی کو دیکھتے نماز میں رفع نہیں کرتا تھا، آپ کینکریاں مارتے تھے۔ ولید بن مسلم کا نام آ گیا۔ اب ولید بن مسلم ہے تو علامہ ابن حجر اسقلانی نے کتاب لکھی تہذیب، کتاب کا نام کیا؟ ابن حجر اسقلانی کو پوری دنیا عرب ہو کے عجب، منبر کعبے کا ہو کے مدینہ مدینے کے مشرق مغرب کا ہر جگہ پر ابن حجر اسقلانی کا نام معتبر طریقے سے لیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں حدیث کا راوی صحیح ہے کہ صحیح ہے، مانتے ہیں کہ مانتے ہیں۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کی ہر بات وہی ہوتی نا، ایک غلط نہ تو بھی ہو سکتی، مگر وہ دوسرے کی ساری مانتے ہیں۔ تہذیب میں ابن حجر اسقلانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 99 کیا لکھتے ہیں؟ کان الولید کثیر الخطا۔ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں نا ترجمہ نہ بھی کیا جائے تو سمجھ آ جاتا ہے۔ کان الولید کثیر الخطا، یہ ولید بڑی غلطیاں کرتا رہتا تھا۔ کان الولید کثیر الخطا، بڑی غلطیاں کرتا رہتا تھا۔ ایک طاقت علیہ احادیث ما سمع وما لم يسمع، سنی ہوئی اور نہ سنی ہوئی حدیثیں گڑبڑ کر دیتا تھا۔ کچھ باتیں سنی ہوئی، کچھ سنی ہوئی نہیں، اپنے پاس سے گڑبڑ فقالت لہو منکرات، منکر حدیثیں بھی بیان کرتا رہتا تھا۔ راوی منکر حدیثیں بیان کرے، راوی غلطیاں کرے، بڑی کرے، حدیثیں گڑبڑ کرے، اس کی حدیث صحیح مانیں گے کہ ضعیف مانیں گے؟ تو پرچہ لکھنے والا تو کہتا تھا میں ساری حدیثیں صحیح لکھ رہا، کہتا تھا میں صحیح حدیثوں سے نماز لکھ رہا ہوں۔ حدیث کا راوی جسے ابن حجر اسقلانی نے لکھا ضعیف ہے، میں نے حوالے چھوڑ دیے تو ہیں کیونکہ وقت ختم ہے، ورنہ میں کتابوں میں ڈھیر لگاؤں کہ کس نے ضعیف کہا ہے، تو ضعیف حدیثیں سنا کر ہمیں کہتے ہو رفع الیدین کرو، تم ثابت تو کرو۔ مالک بن حویرث صحابی رسول سناتے ہیں کہ جناب حضور کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تھا، رکوع میں جاتے ہوئے بھی، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی، اور میں
دوستوں دشمنوں کے ناموں کو یاد رکھا کرو. کیا نام ہے؟ ابو قلابہ مالک بن حویرث صحابی رسول. آگے بیان کرے تو راوی کون؟ ابو قلابہ. ان کا دوسرا شاگرد نام ہے نصر بن عاصم. دو نام لیے میں نے. کیا؟ ابو قلابہ اور اب کتاب کوئی بھی ہو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بخاری میں ہو مسلم میں نہیں بھی ہو، میں نے بتا دیا مالک بن حویرث کے دو شاگرد. انہی دو شاگردوں نے بتایا ہے کہ مالک بن حویرث نے دیکھا تھا رسول کریم کو رفع دین. اچھا یہ دو شاگرد ہیں کون؟ اٹھائے کتابیں جروتا دین کی، لکھا ہے ابو قلابہ اور نصر بن عاصم. یہ دونوں کہتے تھے ہمیں علی کے ایمان میں شک ہے. کس کے ایمان میں شک ہے؟ یہ دونوں خاکی ٹولے سے تھے، دونوں خاکی ٹولے سے. جس کے ٹولے کے ساتھ حضرت علی کی جنگ ہوئی تھی یہ اسی ٹولے کے محبت رکھنے والے بندے ہیں. ابو قلابہ اور نصر بن عاصم وہ جن کو علی کے ایمان میں شک ہے. ہم ان کی سنائی ہوئی حدیثیں سنیں گے، ہم ان کی بتائی ہوئی باتیں مانیں گے، ہم ان کی باتیں مانیں گے جو محمد کی یاد کا نوکر بن کے بیٹھا ہوگا. ہم ان کی روایتیں سنیں گے اور مانیں گے جس نے سرکار کی اہل بیت کی محبت میں پہلے کیے ہوئے. ہم کسی خارجی کی باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں. ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کی ہوئی نماز وہی پڑھتے ہیں جو مصطفیٰ کریم نے پڑھی، جو حضور کے صحابہ نے ہمیں بتائی. سندوں کا مقابلہ تم نے کرنا ہے تو کرنا ہی نہ ہے. اللہ کا فضل و کرم سے تیار بیٹھے ہیں، لیکن شرط یہ ہے جو شرطیں خود رکھتے ہو وہی شرطیں ہماری پھر باتیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رکھے، سرکار کے صحابہ اور اہل بیت کی غلامی میں رکھے اور اسی غلامی میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے فضل سے ہم اگر رفع یدین نہیں کرتے تو اس لیے نہیں کرتے نہ علی نے کیا ہے نہ نبی نے کیا ہے. یہ کام تھا جو مصطفیٰ کریم نے کبھی کیا، پھر جب چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا. حضور نے جو کام چھوڑ دیا ہم نے بھی وہ کام چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. مشکل بات تھی لیکن آپ نے بڑے توجہ سے سنی. واخر دعوانا